بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ای او بی آئی پینشن میں 20% اور 30% اضافے میں پینشنروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی ای او بی آئی کی ریوائز پینشن کے حوالے سے کہ 2013 کے بعد جو ریٹائر ہونے والے پینشنرز ہیں ان کو پینشن کس سطح کی اور کیسے ملے گی، اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے نیچے بہت سارے کومنٹس آئے، بہت سارے سوالات آئے۔ ان سوالات کو پھر ہم نے اکٹھا کیا اور ان سوالات کو اکٹھا کر کے آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے تلاش کیے اور آج ایک مکمل بہترین کلیریفائڈ، سب سے اہم بات کلیریفائڈ، کچھ لوگوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی، ابہام ہے، تو آج کی ویڈیو ان تمام سوالات اور کلیریفیکیشن کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ وہ جو ویڈیو تھی اس کا آئیکن میں لنک بھی دے رہا ہوں، ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں گے اور اس ویڈیو کو بھی آپ سن لیں گے، تو دونوں ویڈیو جو ہے وہ ملا کر جب آپ سنیں گے تو تمام تر صورتحال آپ پر کلیئر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ یہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی پینشنرز اس ملک کا وہ طبقہ ہے جس نے مملکت پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جوانیاں دیں اور اس ملک کی صنعت کا پہیہ رواں دواں رکھ کر اس ملک کی پیداوار کو بڑھا کر ملک کی ضرورت کے ساتھ ساتھ برآمدات کے ذریعے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن آج وہ محنت کش اپنی خدمات سے ریٹائر ہو چکا ہے، تو حکومت اور ارباب اختیار اس کے بڑھاپے کو تحفظ دینے کے لیے اس کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کر رکھا ہے۔ پینشن کے لیے تمام ملازمین کے لیے یہ اصول ہے کہ زیادہ سروس زیادہ پینشن، لیکن ای او بی آئی پینشنرز کے لیے زیادہ سروس کم پینشن کا اصول بنایا گیا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ کی توجہ حالیہ 20% اور 30% اضافے کے لیے جاری ہونے والے سرکلر کی طرف دلانا مقصود ہے۔ مورخہ 25/2/2019 کو سرکلر نمبر 1626/2019/HD/REV-PN-CIRC یہ جناب میں 30/6/2019 تک ریٹائر ہونے والے ملازمین کو اضافہ دیا گیا۔ 30/6/2019 تک ریٹائر ہونے والے ملازمین کو اضافہ دیا گیا، لیکن اگر کوئی ورکر 1 جون 2019 کو ریٹائر ہوا ہو تو اس کو اس ماہ کی پینشن کے ساتھ ساتھ تعمر اس اضافے سے محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ 1 جون کو ریٹائر ہونے کے باوجود اس کی پینشن 1 جولائی سے شروع ہوگی اور اس کو یہ اضافہ نہیں ملے گا۔ اس طرح 30% اضافے کے لیے ہونے والے سرکلر نمبر یہ جناب ہے REV/OPS/DG/EOBI/2020/CIRC/PN، جو کہ 31/12/2019 تک پینشن وصول کرنے والے پینشنروں کو اضافہ دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1 دسمبر سے 30 دسمبر کے درمیان یا بعد میں ریٹائر ہوا ہو تو اس کو بھی اس ماہ کی پینشن کے ساتھ ساتھ تعمر 30% سے محروم کر دیا گیا، جو کہ پینشن کے قانون اور ضابطے کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ 30 نومبر 2019 کو کم از کم تنخواہ 13,000 روپے ماہانہ پر ای او بی آئی کو ادا کرنے والے ملازم کی پینشن 17,000 ماہانہ تک ہوگی، جبکہ 1 دسمبر 2019 یا جنوری 2020 کے بعد زیادہ سروس کے ساتھ ریٹائر ہونے والے ورکر کی پینشن 10,000 روپے ماہانہ بنتی ہے، جو کہ ماہانہ تقریباً 6 سے 7,000 تک کا فرق بنتا ہے۔ تو جناب 20% اور 30% اضافے کو ہر ریٹائر ہونے والے ملازم کو اس طرح دیا جائے جس طرح دوسرے پینشنروں کو دیا گیا ہے،
اور دوسری صورت میں کم از کم تنخواہ 17,500 روپے ماہانہ پر جو ہماری پینشن کو فارمولہ کے تحت کیلکولیٹ کیا جائے تاکہ اس تفریق یا فرق کا ازالہ کیا جا سکے۔ اب یہ پینشن 25,000 روپے کر دی گئی ہے، تو 25,000 روپے پر پینشن کا فارمولہ کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے تاکہ اس تفریق یا فرق کا مکمل ازالہ ہو سکے۔ اور یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے یہ اسی خاص مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور یہ جناب اس حوالے سے حکام بالا کو بھی اس وقت اپیل کی گئی تھی، اور خاص طور پہ جناب زلفی بخاری صاحب اس وقت جو تھے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی تھے، اور چیئرمین EOBI کو بھی بھیجا گیا تھا، اور اس وقت جو چودھری نسیم اقبال ممبر پنجاب گورننگ باڈی بورڈ محکمہ EOBI تھے، ان کے ذریعے سے یہ میٹیریل، یہ درخواست داخل کی گئی تھی، اور یہ درخواست گزار جو تھے محمد اشرف صاحب تھے، جن کا اکثر میں اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، ٹیکس لا راولپنڈی کے۔ ان کی طرف سے جناب یہ درخواست جو ہے وہ سبمٹ کروائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سنتا کون ہے۔ اور اب EOBI کی جو پینشن میں یہ ریوائز پینشن کا جو فارمولہ انہوں نے بنایا، اور یہ 2013 کے بعد میں نے چارٹ بھی آپ کو دیا تھا۔ اب فرق آپ نے سمجھنا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کون سی تاریخ تک اس کا لاگو ہوگا، اور اس کے بعد یعنی زیادہ سروس زیادہ پینشن نہیں، زیادہ سروس اور کم پینشن۔ اصول تو یہ ہے کہ زیادہ سروس اور زیادہ پینشن، لیکن یہاں پر اس اصول کو کٹ کر دیا گیا، اور اس اصول کی بجائے اس کو جناب ایسا فارمولہ بنایا گیا کہ بہت سارے لوگ اس سے محروم رہ گئے۔ اب دیکھیں، یعنی 6 سے 7,000 روپے کا صرف ایک دن کا فرق پڑ رہا ہے، یعنی 1 تاریخ کو ایک بندہ ریٹائر ہو گیا ہے اور اس کا لاگو ہونا ہے اگلے دن پہ، تو اس کو جناب وہ اضافہ نہیں ملنے والا، اضافے سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور 6 سے 7,000 روپے ماہانہ، یعنی اگر اس کو 6,000 روپے ماہانہ آپ اوسط لگا لیں تو 78,000 روپے سالانہ ایک انکم بنتی ہے۔ اور اب اس کی لینتھ آف لائف پہ آپ اس کو ایک اوسط لگا لیں کہ اس نے 20 سال پینشن لینی ہے، 80 سال کی عمر تک پینشن لینی ہے، تو اس 78,000 کو 20 کے ساتھ ضرب دے کے دیکھیں تو یہ نقصان کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ایک پینشنر کا، یعنی ایک پینشنر کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ اور جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی کرتا ہے۔ اور اچھا، پھر یہ آرڈر 2019 کے بعد اس آرڈر کو چیلنج بھی کہیں نہیں کیا گیا، یعنی یا تو یہ آرڈر جو ہے نا کہ چیلنج ہو جاتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا آنریبل ہائی کورٹ میں، یہ چیلنج کر دیا جاتا تو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، اور یہ عام پینشنز جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے اور تمام پینشنز تک یہ اس کا بینیفٹ چلا جاتا۔ تو اب 25,000 روپے کم از کم پینشن کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا گیا ہے، صوبوں نے بھی کر دیا ہے، وفاق نے بھی کر دیا ہے، کم از کم تنخواہ اگر اس کے ساتھ کیلکولیٹ اس کو کر لیا جائے تو یہ پینشن کا اضافہ مجھے بتائیں کہاں جا کے ٹھہرے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان میں یہ جو ادارے کے لوگ ہیں وہ فائدے کے لیے سوچتے نہیں ہیں، ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔